رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، ریت کے ذروں کے بارش کے قطروں کے برابر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تقدیس، اور درود و سلام و رحمت عالم، فخر دو عالم، رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہم نے اس مہینے کے اندر اور اب تک کی زندگی میں جو کچھ سیکھا، جتنے رمضان زندگی میں آئے ان سے جو کچھ سیکھا، جتنی زندگی ہم نے گزاری اس کی کانوں میں پڑنے والی ساری نصیحتیں اور سارے وہ بیانات، کسی نے کوئی آپ کو کوئی اچھی بات کہی ہو، آپ کے والدین نے آپ کو کچھ سمجھایا ہو، آپ کے بڑوں نے آپ کو کچھ کہا ہو، ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ ہم جس نیکی کو اختیار کریں اس پہ ہمیشہ کی اختیار کریں، دوام اس کو لے کے چلنا، جو کام شروع کیا ہے نیکی کا اس پہ ایک تسلسل، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ رمضان سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ رمضان میں آپ بہت زیادہ نیکی کریں، بہت زیادہ تلاوت کریں اور نمازیں پڑھیں، حتیٰ کہ تراویحاں پڑھیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، فرض نماز بھی نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ ہو، صدقہ خیرات بھی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمیں مشق کرائی گئی تھی، جو ہمیں نصیحت کی گئی تھی، اس کے اثرات ہم پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ تسلسل جو ہے نا، یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ جس کی مشق انسان کو ہو جاتی ہے، مہینہ بھر تقریباً ہم نے ایک مشق کی اور لے کے چلتے رہے، تب اس کو آگے لے کے چلنا، زندگی میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا یہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل کیا تھا، ان کی خوبی کیا تھی؟ بہت سے اوصاف ہیں ان کے، ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ انہوں نے کوئی عمل اختیار کیا تو اس کو دوام بخشا، اس کو ہمیشہ کرتے چلے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب مشکل ہے، اب یہ حالات ہیں، اب ایسی مشکلات ہیں، کوئی نہیں۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف یہ فرمایا تھا، ایک عمومی حکم ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم، کہ اپنے آبا کی قسمیں نہیں اٹھانی، نہ ابو کے، ماں کے نام کی، باپ کے نام کی قسم اٹھانا شریعت میں ممنوع ہے۔ ہم لوگ عموماً اس کا خیال نہیں رکھتے، ماں کی قسم تو عموماً کھائی جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب سیدنا عمر بن خطاب کے کان میں یہ آواز سے مبارک یہ پڑی، آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ما حلفت بآبائی منذ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرا ولا آثرا، کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے تو میں نے کبھی جان بوجھ کر یا بھول کے بھی اپنے آبا کی قسم نہیں کھائی۔ یعنی جب سے سنا ہے اس وقت سے بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، بس وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وظیفے کے بارے میں وہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر کہ وہ غلام چاہتی تھی کہ وہ جو ان کے گھر کے کام کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
آپ نے فرمایا کہ میں تو غلام نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ اہل صفہ جو ہیں، صفہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ایسی وابستگی اختیار کی کہ پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے جہاد کے میدانوں میں کارۂ نمایاں انجام دیے، اور اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی معیت میں وہیں پہ رہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو، ان کے پیٹ ان کی کمروں سے جڑے ہوئے ہوں، یعنی بھوک کی وجہ سے، اور میں یہ غلام تمہیں دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک بات آپ کو اشارتاً عرض کرتا چلوں جو ضمنی طور پہ سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کے تحت اپنی صاحبزادی جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، ان کو وہ ان کے مطالبے پر غلام نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حق تلفی تو نہیں کی، کوئی ایسی بات تو نہیں کی، جو مناسب سمجھا آپ نے وہ کیا۔ یہی بات سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی کہ مجھے وہ فدق میں سے حصہ دیں، تو آپ نے بھی یہی فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں اس کے ساتھ وہی کروں گا۔ تو پھر سیدنا ابو بکر کے خلاف اتنا کیوں وہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اتنا کیوں شور بپا کیا جاتا ہے، یہ ایک ضمنی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہیں غلام نہیں دوں گا سیدہ فاطمہ کو، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تسبیحات ایسی بتاتا ہوں جو تم پڑھو گے تو اس کی وجہ سے تمہاری وہ تھکاوٹ، وہ سارا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح سکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے نا، آپ نے یہ تسبیح سکھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ یہ کہنا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک، جب یعنی ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، اس وقت تک وہ کہتے ہیں میں اس پہ قائم دائم ہوں، یعنی میں نے وہ کبھی بھی وہ رات کو نہیں چھوڑی، کبھی بھی۔ تو ایک شخص نے ان سے یہ یہاں تک بھی پوچھا کہ ایک جنگ ہوئی تھی صفین کی، کیا اس رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ تو وہ کہنے لگے اس رات بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ یعنی جنگ کا ایک ماحول ہو تو اس میں بندہ کہتا ہے کہ اب کوئی اور کام، توجہ دشمن کی طرف، لیکن تسلسل دیکھیے، انہوں نے اس رات بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا صورتحال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کرا رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، یہ ساری صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب کی روایات ہیں، یعنی مستند روایات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے یہ کلمات کہے نماز کے آغاز میں، جو ہم کہتے ہیں نا تکبیرات عید کے دوران، وہ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تو یہ کلمات وہ کہے، اس نے کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کیے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے یہ الفاظ کہے تھے؟ تو وہ صحابی نے عرض کی کہ میں نے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بہت ہی خوشی اور فرحت محسوس ہوئی، ان کلمات کو لینے کے لیے یہ جب آسمان کی طرف بلند ہوئے تو آسمان کے سارے دروازے ان کلمات کے لیے کھول دیے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کلمات جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تو یہ کلمات انہوں نے کہے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ تو اب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ترغیب اور یہ آپ کے الفاظ سنے جو آپ نے فرمائے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، اور اس سے میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے کلمات بلند ہوتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کہ اللہ کی طرف یہ ہمارے کلمات ایسے چڑھ کے جا رہے ہو۔ سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری آوازیں ہم کہہ جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتی، میں یہ بول رہا ہوں یہ فضا میں محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور یہ سارا ایک ریکارڈ ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ان میں سے کئی کلمات ایسے ہیں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ کی کلمات اتنے پیارے کلمات ہیں، ہم یہاں پہ کہتے ہیں، یہ یہاں سے اڑ کے عرش تک جا پہنچتے ہیں، عرش تک، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، عرش کے قریب ان کلمات کی ایسی آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ، یہ وہاں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کلمات وہاں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر عرش کے پاس کرتے ہیں جنہوں نے ان کلمات کو ادا کیا ہوتا ہے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا کہا ہوا لفظ، ہمارے کلمات وہ ہمارے رب کے حضور پہنچتے چلے جائیں؟ میرے دوستو، ہم اپنی آوازیں کہاں کہاں تک پہنچاتے ہیں، کہاں کہاں تک بلند کرتے ہیں، کہاں کہاں تک لے کے جاتے ہیں، کس کس کو سناتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلمات اللہ کے حضور بھی پیش کرتے چلے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کیا ان میں وقت زیادہ لگتا ہے؟ کیا ان میں کوئی محنت زیادہ لگتی ہے؟ وہ زبان مبارک ہے جن سے یہ کلمات بلند ہوتے ہیں، اور عرش پر جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قریب جھومتے ہیں، اور ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان ناموں کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا۔ اب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ جو کلمات انہوں نے کہے تھے صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کلمات سنے نا، اس وقت سے آج تک میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ کیسا تسلسل، کیسا دوام ہے، کیسی مداومت ہے، اور یہ ان میں کیوں چیز یہ پیدا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تربیت دی تھی کہ مومن جو ہے وہ سدا بہار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ کچھ دنوں میں بہت زیادہ نیک بن جائے اور بعد میں اس کا وہ سارا تقویٰ، وہ ساری نیکی، وہ ساری جستجو وہ ختم ہو جائے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشگی کو اختیار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں متعدد اقوال ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ، سب سے پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اور بعض روایات میں وَإِنْ قَلَّ کے لفظ بھی ہے، یعنی آپ روزانہ اگر 2 نفل شروع کرتے ہیں اشراق کے، تو آپ 2 ہی پڑھتے چلے جائیں اور ہمیشگی اس پہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اشراق کے ایک دن 8 نفل پڑھیں اور اس کے بعد 2-3 دن پڑھ کے اس کے بعد پڑھیں ہی نہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کو پسند ہے ہمیشگی، اور عمل کا تسلسل ہونا یہ کسی بھی ادارے کی بہتری کے لیے، گھر کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے یہ لازم ہوتا ہے، تسلسل ہو عمل میں۔ اگر تسلسل نہیں ہے نا، مثلا ایک دفعہ آپ بہت زیادہ محنت اور جستجو سے کوئی پلانٹ، کوئی منصوبہ وہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پتہ ہی نہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں، اسی طرح آپ کوئی ایسے پسند ترجمہ کلاس شروع کی، آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، آپ نے گھر میں ایسا ماحول کریٹ کیا جس کی وجہ سے آپ کو وہ انوار و تجلیات اترتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ نے وہ محسوس کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیشگی اختیار کیجئے کہ ایک تسلسل ہو ایسا جو چلتا چلا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، کان احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ، کہ پسندیدہ دین وہ ہے کہ جس میں اس کے کرنے والا وہ ہمیشگی اختیار کرے۔ ہمیشگی یعنی پیارا دین بھی وہی ہے جس میں ہمیشگی ہوتی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے احکام ہیں جو ہمارے بیڈ روم سے لے کے ہمارے ایوان تک جاتے ہیں، ہر ایک کو خطاب ہے، ہر ایک کے لیے حکم ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت، رہنمائی، وہ کسی بھی فیلڈ سے اور کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھتا ہو، اسلام کے احکام اس کو خطاب کرتے ہیں۔ تو ان خطابات پر، ان احکام پر عمل کرنا اور ہمیشگی کے ساتھ لے کے چلنا یہ لازم بن جاتا ہے کہ ہم اس میں ایک تسلسل کے ساتھ اس کو برقرار رکھیں، کیونکہ ہم موسمی نہیں ہیں، ہم سدا بہار،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، اور کھجور کا وہ درخت ہے، اور بھی کئی درخت، لیکن کھجور کا وہ درخت ہے جو عمومی طور پہ پایا جاتا تھا، جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسے دوسرے درختوں کے نیچے پتے گرے پڑے ہوتے ہیں تو کھجور کے درخت کے نیچے بھی اسی طرح پتے پڑے ہوں، نہیں ہوتا، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اور آپ نے فرمایا وہ 2 دفعہ پھل لیتا ہے، اور اس کے اندر ایک اونچائی بھی ہے، عظمت بھی ہے، دوسروں کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ دی تھی، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی خزاں کا موسم نہ آئے، اور حالات مختلف آتے رہتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ حالات ہمارے اوپر مختلف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات بدلتا رہتا ہے، ایک جیسے نہیں رہتے، تو ہر حالت کے اندر اپنے آپ پہ غور کرنا، اپنی کوتاہیوں پہ نظر کرنا یہ لازم ٹھہرتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ہمارے ایک صاحب، ایک دوست، انہوں نے واقعہ سنایا اس مسجد کا، اس مسجد میں جہاں پہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک صاحب وہ اس قدر، یعنی ان کے اندر کبر تھا، تکبر تھا، غرور تھا، کہ کوئی مانگنے گیا تو انہوں نے اس کو ایسے ٹکرا دیا، اور اس کے وہ جو طلب وہ کر رہا تھا اس کو اپنے پاؤں سے وہ پیچھے کیا۔ یقین کیجئے اس کے بعد پھر حالات ایسے بدلے، یعنی کبر کی مختلف صورتیں اس کے اندر موجود تھی۔ اب وہی شخص کھڑا ہو جاتا ہے مسجد میں، اور ٹوٹیوں کے پاس جب کوئی بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے آرام سے ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے، یعنی لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کیا طلب کر رہا ہے، اور وہ اس سے مانگتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کیا ہم اس کا تعاون کریں۔ اب یہ حالات جو ادھر سے نیچے تک آ گئے، اس میں اس کا اپنا کردار ہے، وہ کبر ہے، وہ رعونت ہے۔ تو ہمیں حالات جب بھی جیسے ہوں، مثلاً اگر یہ شخص اب بھی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کو اس حالت میں بھی فرق محسوس ہوگی۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کی کسی پکڑ میں آیا ہوں۔ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے اپنے کسی بھی گناہ سے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو حالات ہمارے جیسے بھی ہوں، ہم پر خزاں نہیں آنی چاہیے، ہم ہمیشہ بہار میں رہیں، اور اپنی ان غلطیوں کو اور اپنی ان معصیتوں کو جو ہم نے کسی کے بارے میں کی، لوگوں کے حوالے سے کی، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں، ہم ان سے توبہ تائب ہوتے رہیں، یہی ہماری زندگی کا حسن ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے شرف قبولیت سے ہم قرار ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، لکھے گئے، ان کے کوئی قبولیت کا ہمیں نشان اس زندگی میں ملے، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بخشش جس کے لیے ہم نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی، جس کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، یہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو جو شخص اس کا ایک جائزہ لینا چاہتا ہے اپنے طور پر، دیکھیے آج جو ماحول ہے وہ ہے جائزے کا، خود احتسابی کا۔ انسان دیکھتا ہے کہ میں نے جو سرمایہ صرف کیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ایک سمجھدار آدمی دیکھتا ہے، یہ تو نہیں کہ کہیں نقصان ہو رہا ہو، کہیں سے کوئی ایسی چیز وہ میری کھائی جا رہی ہو، اس کا نقصان ہو رہا ہو اور میں آخر میں خسارے میں آ جاؤں۔ تو اس جائزے کے اس دور کے اندر اپنا جائزہ لینے کے لیے کہ ہماری وہ بخشش ہوئی یا نہیں، اس کا ایک بہترین آپ کو ایک نشان، ایک علامت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر نیکی میں ہمارا دل لگا رہے، ہم نمازوں کی طرف اسی طرح متوجہ رہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت اسی طرح کرتے رہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت سے ہمکنار ہوئی ہے، اور وہ بخشش جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی اس کے اثرات ہماری زندگی پہ نظر آ رہے ہیں۔ ہم اب مزید گناہ نہیں کر رہے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے بندے کو۔ جب بندہ مومن
ایک تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے، وہ گناہ جو آپ نے کبھی چھوڑا تھا، آپ اس کو چھوڑتے چلے گئے تو وہ گناہ آپ سے دور ہو گیا، اس گناہ کی طرف میلان آپ کا نہیں ہوتا۔ لیکن جن گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو وہ گناہ ہمیں برے نہیں لگتے۔ تو یہ صورت کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اس گناہ سے دور رہنے کے جذبے کو برقرار نہیں رکھا اور وہ گناہ ہم پہ سوار ہوتے چلے گئے۔ یہ گناہ ایک دلدل کی طرح ہے، جیسے دلدل میں بندہ پھنستا ہے تو نیچے دھنستا چلا جاتا ہے، اسی طرح گناہ ہے کہ ان سے اگر ہم دور نہیں ہوں گے تو ان کے اندر دھنستے چلے جائیں گے، اور پھر ہمیں بعض اوقات ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشش کا کوئی ایسا اثر، کوئی نشان وہ نظر نہیں آتا، اور ہم پھر ایسے ہی اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی۔ تو ہمیشگی اور دوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اس رمضان میں جو آپ نے محنت اور کاوش کی، اس کے جائزے کے لیے یہ غور کریں کہ اگر ہمارا نیکی میں دھیان اسی طرح ہے، میلان اسی طرح ہے، توجہ اسی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ہمارے نام ہو چکی ہے، اور اب گناہوں سے مجھے نفرت ہے، اب گناہوں کی طرف میں نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے حوالے سے جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ آلات، وہ برتن، وہ لباس، وہ جگہ، وہ مقامات وہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ گناہوں کی طرف مائل ہو رہے تھے، آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو اس بات کا حکم دیا تھا جب وہ جاہلیت میں ان برتنوں کے اندر شراب وغیرہ پیتے تھے، تو اسلام کے بعد آپ نے ان برتنوں میں پانی پینے سے بھی منع کر دیا۔ حالانکہ برتن اور پانی دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، بذات خود وہ کدو کے برتن بنائے جاتے تھے مزفت، اس میں تارکول بھی لگایا جاتا تھا بہترین سے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں میں پانی پینے سے روک دیا۔ کیوں؟ کہ اگر وہ انہی برتنوں میں پانی پئیں گے تو ممکن ہے ان کو وہ شراب کا ایک شوق، وہ اس طرف میلان وہ ہو، اور اس کی وجہ سے وہ اس طرف راغب ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریننگ دی، جو تربیت دی امت مسلمہ کو، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی چھوڑنا ہے جن کی وجہ سے تم برائی کی طرف مائل ہوتے ہو۔ اگر آپ کی صحبت نہیں بدلی، اچھے لوگوں سے آپ نے صحبت نہیں کی، اور آپ نے ان سے اپنے تعلق نہیں بنائے اور برے لوگوں سے نہیں توڑے، تو یقین کیجئے یہ رمضان المبارک میری اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں لائے گا۔ آپ اسی طرح جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ جو آوارہ قسم کے دوست ہوتے ہیں، جو غلط سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی سوچ فکر غلط ہے، بے حیائی اور عریانی اور ایسی باتیں، اگر آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو وہ پھر اسی طرح مائل کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مہینے کی ہماری محنت ایک دوست کی غلط صحبت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نہیں فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یہ دوستی، یہ تعلق، یہ ویب سائٹ، یہ ایسے جو ہیں سوشل میڈیا کے وہ جو مختلف ہیں چیزیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، محدود رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں، میرے ذہن کے اندر ایک خیال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے ایام میں ملکی صورتحال سیاسی، یہ رمضان کے آغاز میں کوئی بہت زیادہ وہ خراب سی تھی، تو اس وقت چونکہ میرا ایک میڈیا سے بھی تعلق ہے، صحافت سے بھی، تو میں نے اس حوالے سے کچھ دیکھنا تھا، تو یقین کیجئے وہ میرے ابتدائی روزے وہ بالکل ان کے کوئی اچھے اثرات میں نے خود نہیں فیل کی۔ میں اس منبر پہ کھڑا ہوں اور آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب میں نے پھر وہ بند کیے سلسلے، مجھے صرف ضرورت تھی اپنے آرٹیکل لکھنے کے لیے، لیکن وہ دیکھ دیکھ کے وہ اس طرح ہوا کہ روزوں میں وہ لطف نہ رہا، وہ قرآن کی تلاوت اور اس کا وہ شعور باقی نہ رہا۔ پھر میں نے اسے بند کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ سوچ نصیب کی کہ اے بندو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں زمین کی سیاست کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور یقین کیجئے ان چیزوں سے، سیاست ہو، جیسے آج کل افراتفری کا ماحول ہے،
اس کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کے دین سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، قرآن سے۔ اس طرح آپ کے جو تعلقات ہیں لوگوں سے وہ بھی نہیں بگڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس سے ہم وابستہ رہیں گے۔ تو وہ ایسی چیزیں، وہ ایسے آلات، وہ ایسے کانٹینٹ، وہ جو بھی مواد، جو کچھ ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں فرحت ہے، آپ کی زندگی میں ایک تسلسل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کو محسوس کریں گے۔ فَإِنِّي قریب کی صدائیں آپ کے دل سے اٹھیں گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ میں بندے تیرے قریب ہوں، کیونکہ وہ گناہ جو میرے اور تمہارے درمیان حائل تھے۔ حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، وہ لمبی دعا ہے، اس میں کچھ الفاظ یہ ہیں کہ اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر وہ خشیت ڈال دے جس کی وجہ سے وہ ہمیں جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہم سے ایسے دور ہو جائیں، جو وہ گناہ جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہے۔ یہ گناہ ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہے۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے، ہمارا کوئی پیارا ہو نا، اس کو کوئی چیز نہ پسند ہو تو ہم وہ نہیں کرتے کہ یہ میرے دوست کو، میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو یہ ناپسند ہے، تو وہ ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ محبت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ محبت میں دوری کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان یہ جو گناہ ہے نا، یہ حائل ہوتے ہیں اور اللہ سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ ان گناہوں کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اس کے لیے میں اور آپ اپنی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس کس وجہ سے میں گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہوں، کس کس بنیاد پر میرا شوق عبادت سے کم ہوتا ہے، کس وجہ سے میں نماز کے لیے نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے کہ میں رات کو لیٹ سوتا ہوں، اس وجہ سے فجر میں نہیں آ سکتا، تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں دکان کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آ سکتا، تو آپ اللہ پہ توکل کو پختہ کریں کہ دکان مجھے نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ رازق ہے، میں اس کے در پہ حاضر ہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے دل کو غنا سے اور میرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ تو تسلسل اپنی زندگی میں لائیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اگر میرے رب کو، آپ کے رب کو ہمارا یہ تسلسل، یہ چھوٹی موٹی خدمت اور یہ چھوٹی موٹی عبادت تسلسل کے ساتھ پسند آتی ہے، تو ہمیں کس چیز نے دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تسلسل کی زندگی، تسلسل کی عبادت، تسلسل کی نیکیاں دوام ہمیشگی وہ ہماری زندگی میں نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي